الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت واضح طور پر پوری صراحت کے ساتھ اس بات کا ذکر فرمایا اور ایک جگہ نہیں، ایک دفعہ نہیں، متعدد مقامات پر اور متعدد بار میرے پاک رب نے اپنی پاک کتاب میں اس حقیقت کو بیان کیا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کا رسول ان کی مخالفت کرتے ہیں، وہ دنیا میں بظاہر کتنے ہی پڑھے لکھے ہونے کے دعوے دار اپنے خیال کے مطابق کتنے معاملہ فہم اور تدبیر گر بنے، پر اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا کہ وہ لوگ جو میرے رسول کی اور مجھ اللہ وحدہ لا شریک کی مخالفت کرتے ہیں، ٹکر پر آ جاتے ہیں، سرکشی اور تمرد اختیار کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے کیا اعلان کیا ان کے بارے میں؟ فرمایا اولئک فی الاذلین، وہ لوگ بہت بڑی گمراہوں کی لسٹ میں ہیں۔ اذل یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، جیسے وہ ہمارے انگریزی دان پازیٹو، کمپیریٹو، پھر سپرلیٹو، یا عربی زبان کے ماہرین افعال التفضیل
یہ تیسرے درجے کی سب سے اعلی سٹیج ہوتی ہے، چاہے منفی چاہے مثبت۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی الاولین، وہ لوگ بہت گمراہ، عقل کے اندھے، دماغ کے بدھو۔ آپ دیکھیے نا، گمراہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کو زبانی بتلا دو، چاہے گائیڈ ساتھ دے دو، چاہے نقشہ دے دو، ایسا گھامڑ کہ کچھ پلے پڑتا ہی نہیں۔ اب ہمارے ذہن کے مطابق معیار کیا ہے کہ جی پبلک ایڈمنسٹریشن میں پی ایچ ڈی ہو، لا اینڈ آرڈر مینٹین ریسٹور کرنے والے اداروں کا نوکر بڑا ہو، انگریز بدبخت کا برگزیدہ ہو، میکالے پلید کے سسٹم سے ڈگری یافتہ ہو۔ ہم سمجھتے ہیں یہ سوجھ بوجھ والا بیوروکریٹ، ڈپلومیٹ ایسٹیبلشمنٹ رن کرے گا، ملکوں کو چلا کے دکھا دے گا۔ ہماری سوچ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان الذین، بے شک وہ لوگ۔ اچھا، ہم اتنا لائٹ ٹیک کرتے ہیں، ہمیں عادت پڑ گئی ہے نا، قرآن مجید کی آیتیں آتی ہیں گزر جاتی ہیں۔ ویسے ہمارا بیچارہ بی اے پاس پاڑو انگریزی کم وقت کا جو کوئی سینٹنس، کوئی کلوز آئے گا تو پھر موٹے سروں والے، گردان کرنے والے وکیل اور جج سر جوڑ کر اس کو پیرا وائز لیں گے، کلوز وائز لیں گے، اور کتنا لڑیں گے، جھگڑیں گے۔ وہ کہے گا مائی لارڈ اس کا یہ معنی ہے، وہ کہے گا مائی لارڈ اس کا یہ معنی ہے۔ اور قرآن مجید پر کبھی ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک صاحب الکتاب، وہ جب آیت میں لفظ ڈالے گا تو کیا بے مقصد ہوگا؟ ان الذین، بے شک وہ لوگ، ان حرف یقین، حرف تاکید، حرف تاکید کے ساتھ کیا معنی؟ کہ مخالف معنی بالکل نہیں، شبہ، شک، تذبذب کی گنجائش قطعاً نہیں۔ یہ کتنے لفظ ہیں قرآن مجید میں؟ ان، کأن، لیکن، لیت، لعل۔ اللہ تعالی مضمون، جملہ، سینٹنس بیان کرنے سے قبل انسان کو جھنجھوڑنے، جگانے، متنبہ کرنے کے لیے اللہ جو اگر یقین کا یا قسم کا لفظ نہ بھی لائے تو اس کی بات برحق، پر اللہ تعالی بندوں کے سامنے اپنی بات کو پختہ تر کرنے کے لیے لفظ تاکید استعمال کرتا ہے۔ بندہ ہاتھ کان پر مار کے جھاڑ کے چل پڑتا ہے، کہتا مولوی کا سبق ہے، پڑھتا ہے۔ واللہ، او میرے بھائیوں، او ظالم عوام، یہ
یہ جن کو مقدس کہتے ہیں نا ہم، اللہ کی قسم اس ظالم عوام کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ یہ اللہ رب رحمان کی کسی بات پر کان دھرتے ہی نہیں۔ ہم تو آج پوجتے ہیں نا، عوام پوجے جاتے ہیں، ہم مینڈیٹ کے پجاری بنتے ہیں۔ مینڈیٹ کا لفظ ہمارے لیے دیوی دیوتا پلید سے بڑا، اور اتنے بڑے مجرم اور ظالم یہ عوام کہ اللہ رب العالمین ان کو قسمیں کھا کھا کے آیتیں دیتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ کبھی کسی اسمبلی، کسی پارلیمنٹ، کسی ایم این اے، کسی بدبخت کو انتخاب کرتے وقت، چوز کرتے وقت، ووٹ دیتے وقت اللہ رب العزت کو نہ سنتے، نہ دیکھتے، نہ پلٹتے، نہ پوچھتے۔ دیکھ لیجئے آپ ذرا، ہمیں عادت ہے کہ ہم سارا نزلہ بنی ہوئی حکومتوں پر ڈالتے ہیں۔ اللہ کی قسم میں کہتا ہوں، آؤ آج کے جمعہ میں ہم ذرا گہرائی میں جا کے تجزیہ کریں اور جائزہ لیں کہ جو بدبخت بنی ہوئی حکومتیں ہوتی ہیں، ان کو بنانے والے ان سے کتنے بڑے بدبخت عوام ہوتے ہیں۔ جو ان نمائندگان کو چنتے ہیں، پھر وہ نمائندگان بے دینی اور بے ایمانی میں ڈوبے ہوئے ایوان بناتے ہیں، پھر وہ ایوان قانون سازیاں کرتے ہیں، پھر وہ قانون سازیاں اللہ رب العزت کی بغاوت اللہ کے ملک میں۔ کیوں بھائی؟ اسی کو کہتے ہو نا تم انفراسٹرکچر، کوڑا کرکٹ۔ حکومات کون چنتا ہے؟ جن کا مینڈیٹ ہے عوام کا سٹینڈرڈ کرائیٹیریا کیا ہے؟ کیا یہ عوام کل انعام رب الانام سے پوچھتے ہیں یا اللہ کوئی نشانی دے اچھوں کی اور بروں کی، کوئی نشانی دے سیدھے راستے پر چلنے والوں کی اور گمراہوں کی؟ اگر یہ سوال اللہ سے کیا جائے، قرآن بولے گا نا ان الذین، اور پاکستانیوں، نونیوں، قافیوں اور لیگیوں کے مارے ہوئے ہرکاروں، بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرے اللہ اور اللہ کے رسول کی، اولئک فی الاضلین، وہ بہت بڑے گمراہ ہیں، ان سے بچو۔ کیا سمجھتے ہیں ہم یہ آیتیں بے مقصد تھیں؟ یہ بے سبب آئیں؟ یہ بے وجہ، بے موقع یا بے محل ہے؟ معاذ اللہ۔ اللہ کی قسم قرآن اٹھا لو، 28واں پارہ اٹھا لو، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحاد
युहाद्दून अल्लाह व रसूलहू, जो टक्कर पर आ जाते हैं, मुखालफत में एक्टिव होते हैं, बगावत करते हैं, इनकार करते हैं, रद्द करते हैं, कॉन्डेम करते हैं, डिसलाइक करते हैं। युहाद्दून, इस लफ्ज के इतने मल्टी मीनिंग्स नेगेटिव सेंस में अल्लाह और रसूल के हवाले से। उलाइका फिल अज़्वलीन, अल्लाह कहता मेरे बंदे मैं तुझे बतलाता हूं इन्ना की ताकीद के साथ, वो लोग तेरा मुल्क, तेरा अमन, तेरी रोजी, तेरी रोटी, तेरी बिजली, तेरी तवानाई, तेरे वसाइल, तेरे सोर्सेज, तेरे सेहत, तेरी तालीम, तेरी नस्ल, तेरी फसल, तेरी औरतें, तेरे आदमी, इनको तबाह कर देंगे क्योंकि वो खुद गुमराह हैं। ये कुरान है। अल्लाह की कसम, हमारी ये कोशिश होती है कि हम कुरान को जुज़दान से निकालकर इंसान के सामने बोलता हुआ पेश करें मसाइल के लिए। इन गूंगी हुकूमतों की और इनके अंदर सूफियों की और बड़े बड़े अमेरिकन प्रो अमेरिका थिंक टैंक्स की कोशिश क्या होती है कि कुरान को गिलाफ में, जुज़दान में, मखमली लाल रंग के कपड़े में लपेट कर, चूम कर, ऊंची अलमारी जिस तक बच्चों का कद हाथ ना जाए, बड़े को कभी याद ना आए, उस अलमारी के ऊपर रख दो। हमारी कोशिश क्या होती है कि इस कुरान को हर वक्त नस्बुल हैन कर दो। तेरा मसला खड़ा है सिंध में अमन का, बलोचिस्तान में अलहदगी का, पंजाब में डेंगी का, और डेंगी से बड़ा हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दमा का, गुस्ताखान रसूल का कौन हल करेगा? अज़्वलीन, अल्लाहु अकबर। देख लो, नमाज पढ़ता है ना आदमी, भाई नमाज पढ़ी कि हाँ जी पढ़ता हूं। अच्छा क्या पढ़ता है नमाज में? जो पढ़ता होगा वो बोलेगा कि जी मैं वुजू करता हूं, उसके बाद मस्जिद में या घर में खड़ा होता हूं, सना पढ़ता हूं, फिर मैं अलहमद पढ़ता हूं। पढ़ तो अलहमद। अल्लाह की तारीफ की 3 आयतें, इय्याका नअबुद व इय्याका नस्तईन, तेरे अकीदे का इजहारो ऐलान एक आयत, आगे तेरी दुआएं ताकि तेरा काम सीधा हो। इहदिना अस्सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। या अल्लाह हमें राह दिखा, सीधी राह दिखा। सीधी पर इक्तिफा नहीं किया, अल्लाह सीधी राह दिखा, उन लोगों की राह जिन पर तू राजी हुआ, उनके सीधे चलने पर उनकी चाल तुझे पसंद आई। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम। या अल्लाह मुझे उनकी राह ना दिखाना जिन पर तेरा गजब, तेरा गुस्सा, तेरी नाराजगी, तेरा अजाब, वलद्दाल्लीन,
نہ ان لوگوں کی راہ جو بھٹکے ہوئے گمراہ. اب گمراہ اور بھٹکا ہوا اور ہدایت یافتہ اور صالحین، ان کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ جنہوں نے اللہ کا رسول، اللہ کا قرآن، اللہ کا انعام، اللہ کی رضا، ان کی راہ. ان کی نہیں جو اللہ کو نہ اہمیت، نہ حیثیت، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم، عمل، سنت کی فوقیت، جن کے ذہن میں یہ کوئی معیار نہیں. اللہ کہتا بہت بڑا گمراہ. اور آپ دیکھ لیجیے آج اللہ کی قسم، گستاخ رسول ابھی مقدمہ، اب سارے ملک میں جلوس اور جلسے اور انتشار، عوامی غیظ و غضب اور حکومتی ڈھٹائی اور بے شرمی. کیوں ہوا؟ کہ جی مولوی صاحب آپ کو نہیں پتا ہماری جوڈیشری ہے، جج نے فیصلہ دیا ہے. جس نے گستاخ رسول کو قتل کیا، جج نے اس کو 2 مرتبہ پھانسی کی سزا سنائی. اب روتے رہو سارا ملک، ٹائر جلیں، آگ لگے، بلوا ہو، گولیاں چلیں، جلوس نکلے، ہماری بلا سے. بات حقیقت میں کیا ہے؟ اللہ اکبر، یحادون اللہ ورسولہ. کیا ہمارے ملکوں کے آفس بیئررز، مقننہ، انتظامیہ، عدلیہ، یہ جس کو تم کہتے ہو ریاست کے 3 ستون، آپ پہ میں رجی پوجی، آپ پہ میرے بچے جی، وہ پنجابی کی ایک مثال ہے. اللہ آج کا مسلمان ریاست کھڑی کرتا تپائی پر، تینوں لنگڑے پائے، تینوں ٹانگیں ٹیڑھی. مقننہ، انتظامیہ، عدلیہ کہتے ہیں ہماری لنگڑی ریاستوں کے 3 لنگڑے اصول. قانون کس کا ہوگا؟ کہ جی جمہوری ریاست ہے، انگریزی قانون ہے. اچھا آپ سوچئے اس بات کو، اچھا بھائی جمہوری ریاست ہے تو پھر جمہور عوام کیا کہتے ہیں؟ آؤ ذرا ایک قدم آگے. جیسا تیسا ملک پاکستان، تمہارے بقول جمہور ریاست، اس کے سارے عوام جاؤ ان سے پوچھو گستاخ رسول کو اعزاز ہوگا یا قتل کی سزا ہوگی؟ آپ ذرا تجزیہ کیجئے، اللہ کی قسم، انالیسس جھوٹ کتنا. بھائی اگر تم اسی اصول پر ہو کہ جی جمہوری ملک ہے جو عوام کہتے ہیں، تو سارے ملک کے عوام یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک محمد ذیشان علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر
جو محمد پاک کی گستاخی کرے اس کی سزا قتل ہے، تو پھر سزائیں کیسی اس کو؟ یہ نہیں ہے کہیں گے جمہوری ملک کا انگریزی قانون. جھوٹ. جمہوری ملک کا انگریزی قانون، اس جملے میں حقیقت کیا ہے کہ انگریزی ملک کا انگریزی قانون. آج دیکھ لو سارا اسلام آباد بند ہے، ٹریفک جام ہے. بھائی کیوں جام کیا؟ ایڈمنسٹریٹر سے پوچھو، ٹریفک کے آئی جی سے پوچھو، کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا لوگ جلوس نکالیں گے. بھائی لوگ کیوں جلوس نکالیں گے؟ کس بات پر جمہور ناراض ہے کہ جی ممتاز قادری نام کے آدمی کو ایک عدالت نے دوہری سزائے موت دی ہے، لوگ جلوس نکال رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ ہم پھانسی دے رہے ہیں. اگر یہ دعویٰ ہے تو اس دعوے کی دلیل کیا ہے کہ جمہوری ملک ہے تو جمہور عوام کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی سزا قتل ہے، ہو گئی. اب جس نے قتل کیا گستاخ کو تم اس کو پھانسیاں نہیں دے سکتے. کہیں گے نہیں مولوی صاحب اندر دی گل تو انہوں نہیں پتا. ہم جو جمہوری ملک کہتے ہیں تو وہ بھی انگریز بے ایمان کا سکھایا ہوا کہتے ہیں، اور جو جمہور کے خلاف سزا دیتے ہیں وہ بھی انگریز بے ایمان کی پڑھائی ہوئی دیتے ہیں. آپ ذرا دیکھیے، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں کچھ چیزیں تقسیم کر رہے ہیں. کوئی آیا ہوا مال، چیزیں آپ مقامی مستحقین میں تقسیم فرما رہے ہیں. ایک شخص کو اس تقسیم پر اعتراض ہوا. اس اعتراض پر اس نے کیا کہا؟ اعدل یا محمد، اے محمد عدل کرو. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس کا یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا، اور تو کچھ نہ کہا. فرمایا اذ لم اعدل فمن یعدل، اگر میں محمد عدل نہیں کروں گا تو پھر دنیا میں کون عدل کرے گا؟ میرے بھائی بتا. اذ لم اعدل فمن یعدل، اگر میں محمد عدل نہیں کروں گا تو عدل کون کرے گا دنیا میں؟ اللہ کی قسم اتنا کہنا تھا. سینئر بڑے بڑے صحابہ کرام، چہرے لال سرخ، ایک دوسرے سے آگے، یا رسول اللہ انہو قد نافق دعنی اضرب عنقہ، اے اللہ کے رسول یہ منافق ہو گیا، آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اتار دوں. اس نے محمد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین، اس نے اتنا بڑا اعتراض کر دیا کہ اے عدل کر، مجھے اجازت دیجیے اس کی گردن اتار دوں. ہماری بات یہاں تک ہے، صحابی نبی کا، ہمارے ججوں، گورنروں، یہ بیچارے لگڑ بگے آج کل کے ٹھیکیدار، اور ان سے بڑے بڑے کروڑوں انسان
سارے لوگوں سے ایک صحابی کی علم، عقل، اس کی ججمنٹ کروڑوں درجے بہتر. اس ایک جملے پر صحابی کیا سمجھتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کے سامنے میں تلوار چلا نہیں سکتا، اجازت مانگتا ہے. ورنہ صحابی کی ججمنٹ یہ ہے کہ یہ گردن ثابت رہنے کے قابل نہیں ہے، جسٹیفائیڈ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. آپ ذرا واقعات دیکھیے اس ایشو پر، یہ جس کو انگریزی میں وہ بلاسفیمی کہتے ہیں. آپ قرآن مجید کا موقف دیکھیے اس ایشو پر جس میں انبیاء کی گستاخی کا مضمون ہے. ایک عورت اپنے گھر میں مردہ پائی گئی. کوئی عینی گواہ نہیں ہے. آپ کو پتا بستی کا ماحول، فجر کے بعد سارے ایک دوسرے کے گھروں میں آتے جاتے. وہ گھر میں مقتول پائی گئی، شور مچ گیا. نبی کریم کی بارگاہ میں خبر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات سے پریشانی لازم تھی. صحابہ میں آپ نے اعلان کیا کہ میں تم سب کو قسم دیتا ہوں کہ جو اس واقعے کے بارے میں جانتا ہو وہ مجھے خبر دے. نتیجتاً نابینا صحابی کھڑا ہو گیا. صحابی رسول، اللہ اکبر. اللہ کی قسم، ہم نے اس جمہوریت باطلہ سے اتنا بڑا نقصان اٹھایا کہ یہ جو ہر اینٹ پتھر تلے لوکل لیڈر جمے تو ہمیں صحابہ اور تابعین کا مقام و حیثیت بلا دی. اب ہم کہتے ہیں عوامی نمائندگان، ایوان نمائندگان، مقدس مانتے ہیں اس کو ہم خود. ورنہ اسلام کی ترتیب میں انبیاء اور انبیاء کے بعد ان کے اصحاب، جن کو رب العالمین نے قرآن مجید میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سرٹیفائڈ، نابینا صحابی کھڑا ہو گیا. جب اس نے دیکھا کہ نبی پاک نے قسم دے دی، اب بات کو چھپانا، چپ رہنا حرام ہے. کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ، وہ میری ام ولد، میرے بچوں کی، میرے 2 بیٹوں کی ماں. کیا واقعہ ہوا؟ کہتا یا رسول اللہ، اس کی یہ عادت تھی آپ کی ذات بابرکات پر بد زبانی، بد کلامی، ہذیان بکتی. میرا اس کا جھگڑا رہتا. شب گزشتہ بھی یہی ہوا. اس نے بد زبانی کی. میں اس بات کو برداشت نہ کر سکا. اندھیرے میں نابینا آدمی ہاتھ بڑھایا، کدال ہاتھ میں آ گئی. کہتا اس وقت اس کی بد کلامی پر مجھے غیظ و غضب میں نہیں سہ سکا. میرے پاک نبی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم پر گندی زبان بکے، کہتا وہ کدال میں نے اس کو ماری، وہ اس کے پیٹ پر پار ہو گئی، میں نے اپنا وزن ڈال دیا، نہیں چھوڑا میں نے حتیٰ کہ اس کی آواز بند ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کا کھوج بھی لیا، اس کا بیان بھی لیا، اور سارے صحابہ میں اعلان کیا اشہدوا ان دمہا حدر، اے میرے صحابہ گواہ رہو اس عورت کا خون ضائع گیا، اس کے قاتل کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سزا کسی قسم کی نہیں دوں گا، کیونکہ اس کا سبب قتل میری ذات پر، عصمت انبیاء پر اس کا بد کلامی اور تدخل اور جرم کا ارتکاب ہے۔ اشہدوا گواہ رہو بأن دمہا حدر، اس کے خون کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ آپ سوچ لیجئے ہم کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں ہمارا جی نظام ہے، جج نے فیصلہ دیا ہے، تو اللہ کے بندے اس مسئلے پر تمہارے جج فیصلے دینے کی صلاحیت کے حامل ہیں؟ لیجئے ہم ذمہ داری کے ساتھ آج اس مرکزی وفاقی دارالحکومت میں ہم یہ بات انشاءاللہ اللہ کے گھر میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ودیعت کردہ منبر پر یہ بات عرض کرتے ہیں، آؤ ریاستی ایک ستون عدلیہ کے بارے میں ہم صاف دعوت دیتے ہیں ارباب اقتدار کو، وزارت قانون کو، وزارت تعلیم کو، وزارت مذہبی وفاقی وزارت مذہبی امور کو، آؤ بتلاؤ کیا تمہاری یہ لو میجسٹریسی، یہ دہشت گردی کی عدالتوں تک کے ڈیزائن، یہ سیشن ججی کا لیول، کیا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، گستاخی، بلاسفیمی کے اتنے بڑے معرکۃ الآراء عالمی اسلامی مسئلہ پر فیصلہ کرنے کی علمی قانونی استعداد رکھتی ہے؟ ہم صاف کہتے ہیں، یاد رکھو عدالت شریعت سے بالا نہیں۔ تم جھوٹ کہتے ہو کیونکہ تم مانتے نہیں، تم جھوٹ کہتے ہو کہ ملک کی کوئی کرسی عدالت سے بالا نہیں۔ اللہ کی قسم یہ وہ مفروضہ ہے جس کو تم تسلیم نہیں کرتے ہو، جھوٹ کہتے ہو، پر ہم اس سے بڑی وہ حقیقت کہتے ہیں کہ کیا تمہاری عدالت مقام نبوت، حرمت محمد ذیشان، مسئلہ عصمت الانبیاء، کیا تمہاری یہ عدالتیں اس عظیم عالمی اسلامی مسئلے پر فیصلہ کرنے کی اہلیت رکھتی ہیں؟ آؤ اللہ کی قسم ہم یہ سوچ ڈراپ کرتے ہیں، ہم یہ اپیل کرتے ہیں، ہم یہ تنبیہ کرتے ہیں، اور یہ توہین عدالت نہیں ہے۔ ہمارا یہ کہنا ہم جانتے ہیں کہ یہ توہین عدالت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عدالتیں محمد الرسول اللہ، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، انبیاء
انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، ان کی حرمت، ان کی عصمت، ان کی عظمت، اس مسئلے پر یہ عدالتیں کوئی مواد نہیں پڑھتی، کوئی کتابیں نہیں ہیں، کوئی مصادر نہیں ہے، کوئی سبجیکٹ نہیں ہے، ان کو جورسپروڈنس پڑھاتے وقت یہ مسئلہ پڑھایا نہیں گیا ہے۔ کتاب، سنت، عربی زبان، فقہ اسلام، صحابہ خیر الانام کا طرز عمل، تاریخ، اس فقہ اسلامی سے ان کی معرفت، ان کی علمیت قاصر۔ او میرے بھائی، یہ فوجدانی دیوانی، یہ روز مرہ کے گھسے پٹے مقدمے، ہمارا بیچارہ نظام انگریزی بے ایمانی، سارے ملک میں فوجداری اور دیوانی پریکٹس کرنے والے وکلاء اور جوڈیشری کیا انبیاء کی حرمتوں کے مسائل پر حل کرنے میں علم، کتاب و سنت، قرآن و حدیث، فقہاء اسلام، ائمہ اعظام، ان تمام مراتب کی حامل ہیں؟ جو تم ملک میں رٹا ڈال دیتے ہو ہر چھٹے مہینے، سارے آگ لگانے کا، تقریب کا، جلسے جلوس کا، عوامی خیز و خزب کا، یہ جو ملک میں کھلواڑ ہوتا ہے، کیا یہ نظاموں کا نقص نہیں؟ بھائی، عدالت اسلامی میں آؤ، قضات شرعیہ کو دیکھو، کتنی مثالیں ملیں گی کہ قاضی نے کہہ دیا مقدمہ میری علمی پہنچ سے باہر ہے، میں اس مقدمے کے فیصلے کی اہلیت صلاحیت نہیں رکھتا۔ سوچئے آپ، اس میں کوئی عیب ہے؟ اس میں کوئی عیب ہے کہ قاضی یہ کہہ دے کہ مقدمہ متنازع، مقدمہ زیر بحث، میں اس مسئلہ پر پوری شرعی علمی استعداد کا حامل نہیں ہوں، تو اس فیصلے کے لیے مجھ سے بڑے اور بہتر اور اعلیٰ ججز بٹھا لیے جائے، میں اس پر معذرت پیش کرتا ہوں۔ اس میں کوئی عیب ہے؟ میں بہت ذمہ داری سے یہ بات جانتا ہوں اور بیان کر رہا ہوں۔ 1982 میں لاہور ہائی کورٹ فل بینچ میں ایک بہت بڑا مقدمہ زیر سماعت تھا ملک کے نظام پر۔ پاکستان کا نظام اسلامی خلافتی ہونا چاہیے، مروجہ مغربی جمہوریت نظام غلط ہے۔ ہم طالب علم ہیں، ذمہ داری سے بات کریں۔ آنریبل لاہور ہائی کورٹ میں بینچ مقدمہ زیر سماعت نظام ملکی سے متعلق کوئی افسانہ نہیں کہہ رہا ہوں، اسلام آباد میں کھڑا ہوں۔ جسٹس عبید اللہ خان، جسٹس جاوید اقبال، جسٹس M.S.H. قریشی اور مدعی بھی ایک سپریم کورٹ کا جج ریٹائرڈ جسٹس بدیع الزمان کیکاؤس، جہاں 1982 میں ریکارڈ نکال کے دیکھ لو، اللہ کی قسم علماء کا جو پینل سامنے کھڑا تھا، انہوں نے باقاعدہ یہ بیان دیا کہ عدالت، موقر عدالت اپنے سارے احترام کے باوجود اسلام کے اتنے بڑے مسئلے پر فیصلہ صادر کرنے کا مجاز نہیں رکھتی۔
اس میں عالم اسلام کے علماء اور فقہاء جمع ہوں گے، وہ فیصلہ دیں گے۔ یہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ ہم کوئی بات ہوا میں نہیں کہتے۔ آپ نے سوچا اس ملک میں اس مسئلہ پر جہاں بلاسفیمی، گستاخی رسول، حرمت محمد ذیشان علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنا بڑا عمل ہوا، اس پر یہ فیصلے پوری دنیا میں پاکستان کی حیثیت، سیاسی، اسلامی، عدالتی حیثیت متنازع بنا گیا یہ فیصلہ۔ مغرب مسیحی دنیا کو خوش کر گیا، مسلم امہ کو غمناک اور سوگوار کر گیا، اور ملک پاکستان کو عالم اسلام میں بدنام کر گیا یہ فیصلہ۔ ہم نہیں چاہتے کہ سڑکوں پر جھگڑے ہو، پر تم نہ چاہو کہ نابالغی کے انداز میں، بچپنے کے انداز میں پورے ملک میں ایشوز کو ہوا دے دی جائے، دشمنوں کو خوش کر دیا جائے۔ اللہ نے ایک سٹینڈرڈ بیان کیا، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاضلین، وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، وہ اعلیٰ درجے کے گمراہ، سپرلیٹو درجے کے گمراہ۔ اللہ اور رسول کی مخالفت ہمارا وتیرہ، ہمارا کنڈکٹ، ہماری نیشنل پالیسی بن گیا۔ اولئک فی الاضلین، یہ آسمان کا مینڈیٹ ہے، وہ لوگ بدترین گمراہ ہیں۔ سادہ مسئلہ ہے، آپ دیکھیے بھائی، انبیاء کسی بھی نبی کی بے حرمتی قرآن نے برداشت نہیں کی، کسی نبی کی بے حرمتی قرآن نے برداشت نہیں کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بے حرمتی، عیسیٰ کی ماں کی بے حرمتی ہمارے قرآن نے برداشت نہیں کی۔ اماں جی مریم علیہ السلام، رب العالمین نے مائی مریم علیہ السلام کی بے حرمتی برداشت نہیں کی۔ جبکہ یہودیوں اور عیسائیوں نے یہ وتیرہ بنایا، یقتلون النبیین، نبیوں کا قتل کرتے، ظلم کرتے انسانوں پر، گستاخی کرتے انبیاء کی۔ آپ اولڈ ٹیسٹامنٹس، نیو ٹیسٹامنٹس، عہد نامہ قدیم، عہد نامہ جدید، یہ جو عہد نامے ہیں یہ ان کے پادریوں نے گھڑے، قسیسین و رہبان نے، یہ تواریخ و اناجیل نہیں ہے، مگر ان کے اندر نبیوں کے خلاف گستاخانہ زبان و بیان۔ اور ہمارے پاس رب کا قرآن، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، یہ جتنے نبی آئے اللہ کہتا ہے ہمارے ہاں وہ بڑے برگزیدہ، منتخب، اعلیٰ ترین لوگ۔ آپ مغربی قانون سے فیصلہ کرتے ہیں اسلامی شریعت کے لوگوں کا،
وہ مغرب جن کے نزدیک انبیاء کی عزت عام آدمی کی عزت کے برابر بلکہ اس سے بھی کم تر، آپ دیکھ نہیں رہے کہ اس وقت یوسف علیہ السلام کی فلم، موسیٰ علیہ السلام پر فلم، سلیمان علیہ السلام پر فلم، یعقوب علیہ السلام پر فلم، حتیٰ کہ پلید مغرب پاک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر فلم، وہ بے عقل اور اندھا مغرب جس کو ماں، بہن، بیٹی، عزت، عصمت، حرمت، نبوت، دعوت، آسمان سے وحی جبریل اترنے والا ایک شخص پر اس شخص کا الگ مقام، ڈگنیٹی، جن کو ان ساری چیزوں کا کوئی احساس نہیں، ادراک نہیں، ان بدبختوں کے دیے ہوئے قوانین پر تم امت مسلمہ کے فیصلے کرتے ہو۔ اللہ اکبر، آپ دیکھتے ہیں نا واقعات، اللہ کی قسم اب تو سب خلط ملط ہو گیا نا۔ بدبخت یونیورسٹیوں کی انگریزی تعلیم نے، میکولے ملعون کے نظام نے اسلامی تاریخ و سیرت و معلومات کو مٹا دیا۔ ساتھیوں کو پتا ہے جو بھائی سیرت سے واقف ہیں، ہجرت مدینہ سے قبل ہجرت حبشہ ہوئی تھی، ہجرت مدینہ منورہ سے قبل ہجرت حبشہ ہوئی تھی۔ حضرت جعفر طیار، جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ کے ساتھ حبشہ میں نجاشی کے ملک میں جو مکہ المکرمہ کا حلیف قریبی پڑوسی ملک، وہاں پر ہجرت کر گئے تھے۔ یہ واقعہ بہت معلوم ہے سیرت میں، آپ سب پڑھ سکتے ہیں، میں تو اس کا ایک بہت مختصر سا ٹچ آپ کے سامنے ذکر کروں۔ اہل مکہ کے سرداروں نے مشورہ کیا کہ یہ یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے، چھپ کے نکل گئے سمندر کے راستے سے حبشہ، اب یہ وہاں پہ اپنے جمعیت بنا لیں گے، تو کیوں نہ ہم جا کے حبشہ کے بادشاہ کے پاس سفارت کاری لے کے جائیں اور اپنے بھگوڑوں کو واپس لائیں اور لا کے ان کو قتل کریں۔ یہ سازش کی ایک ڈیلیگیٹ وفد مکہ والوں نے تیار کر دیا، حبشہ چلا گیا وہ وفد۔ نجاشی ان کا حلیف دوست، پر مزاجن عادل، مزاج کا عادل، اس کو جا کے پڑھا، انسپائر کیا، موٹیویٹ کیا، بھڑکایا، ہمارے بھگوڑے آ گئے، تو نے پناہ دے دی ہمارا دوست ہوتے ہوئے۔ اس نے فوراً اپنے شرطی کو، پولیس کے افسر کو بھیجا کہ جاؤ بھائی اس وفد کی عزت، اس وفد کی پاسداری لازم ہے، ان کے بھگوڑے پکڑ کے لاؤ۔ تو سارے صحابہ جو حبشہ کو ہجرت کر کے گئے تھے وہ وہاں حبشہ میں نجاشی کے دربار میں پکڑ لائے گئے۔ وفد کو دکھایا اس نے، یہی ہے، کہتا ہاں یہی ہے۔ اس نے کہا زنجیریں پہنا کے ان کو ان کے حوالے کرو، کشتیوں میں ڈال کے لے جائیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بول اٹھے کہ نجاشی، ہمیں تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ نجاشی کے ہاں ظلم نہیں ہے، عدل ہے، تم وہاں چلے جاؤ، وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ تو عجیب آدمی ہے کہ نہ ہمیں سنا نہ پوچھا، ہم تیرے ملک میں پناہ گزین،
ہمیں پکڑ کے بنا موقف سنے ان کے سپرد کر رہا ہے جن کے ظلم اور شر سے ڈر کے ہم یہاں آئے. کہتا اچھا چلو. وفد سے کہنے لگا بھائی اب مجھے سننا پڑے گا. اس نے اعتراض کر دیا ہے یہ میری اسٹیٹس مین شپ کا مسئلہ ہے. کہتا اچھا بولو تم کیا کہتے ہو. حضرت جعفر نے دعوت پیش کی کہ ہمیں اللہ نے نبی دیا ہے, وہ نبی ہمارے اندر کا ہے, وہ ہمیں یہ کہتا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو, شرک نہ کرو, فلاں فلاں ساری باتیں. کہتا اس پر جو کلام اترتا ہے تم کو یاد؟ سناؤ. اللہ اکبر. اللہ کی قسم, مکہ والوں کا وفد ایک طرف, نجاشی بادشاہ سادہ سا مزاج کا, عادل منصف, عیسائی مسلک, عیسائی مذہب, سامنے کھڑا جعفر ابن ابی طالب حضرت علی کا بھائی. جب اس نے اجازت دی تو سورت مریم کی تلاوت شروع کر دی. کاف ہا یا عین صاد ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. تلاوت چلتی رہی حتیٰ کہ مریم علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, مریم عذراء پاک مقدس مریم, اس کی پاکیزگی, عصمت, حرمت کے دفاع کی آیت. اللہ کی قسم نجاشی کی آنکھوں سے اور جو اس کے دربار میں اچھے لوگ تھے موتیوں کی جھڑی, آنسوؤں کی لڑی, وہ سارے رونے رہے. روتے روتے نجاشی نے اپنے دربار میں نیچے زمین سے ایک تنکا اٹھا کے کہنے لگا اللہ کی قسم جو انجیل میں ہے, جو قرآن میں ہے, ایک تنکے جتنا فرق نہیں. کہنے لگا اللہ کی قسم ایک مشکات سے, ایک چراغ سے نور کی یہ کرنیں ہیں. مسلمانوں سے جعفر سے مخاطب ہو کے کہنے لگا رضی اللہ عنہ, کہتا جاؤ جب تک چاہتے میرے ملک میں امن سے رہو, کوئی تمہاری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھے. عیسائی آج محمد رسول اللہ کی توہین کریں, جس کی رب العالمین جس پاک چہرے کی تجلی فرمائے, پلید مسیحی اس کی بے حرمتی کرے. کیوں بھائی؟ اللہ نے فرمایا نہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء. اے محمد مصطفیٰ جب آپ آسمان کی طرف بار بار چہرہ اٹھاتے ہیں, قد نرا, ہم آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہوتے. ہے دل کا پتھر پن, جس رخ روشن, وجہ انور, چہرہ محمد مصطفیٰ کا, جس پر رب العالمین یہ فرمائے قد نرا تقلب وجہک فی السماء, اس چہرے کی بے حرمتی کرے مسیحی پلید, اور اس بے حرمتی کرنے والے کو دفاع دے, لے لے پوپے کرے, لاڈ کرے جا جا کے تمہارا بدبخت گورنر. تم اس کو دوہری سزائے موت سناؤ آج, جس کو دوہرے سیرے سجانے تھے تم نے.
ذرا بھی نہیں ڈرا کرتے پینٹاگون سے. مسلمانوں پلیت پینٹاگون سے اتنے نہ ڈرو, اللہ کی قسم. نیٹوں کے چوڑے عیسائیوں سے تم اتنے نہ ڈرو. محمد الرسول اللہ کی حرمت کا حق ادا کرو, محمد الرسول اللہ کی عزت اور عصمت کا حق ادا کرو. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ, یاد رکھو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی گستاخ رسول کی سزا قتل نہیں ہے, قسم اللہ کی وہ اس آیت کی زد کے اندر ہے. چاہے کوئی قانون کا وزیر ہو, چاہے کوئی داخلہ کا وزیر ہو, چاہے کوئی خارجہ کا نوکر ہو, چاہے کوئی کسی ملک کا بڑا غلام ہو, مگر ہر وہ جو گستاخ رسول کی سزا قتل نہیں مانتا, اللہ کی قسم وہ اس آیت کی زد میں, اس کے نطاق میں ہے 100%. احد میں خبر پھیل گئی, احد میں افواہ پھیل گئی کہ معاذ اللہ محمد الرسول اللہ شہید کر دیے گئے. اللہ اکبر, اللہ کی قسم صحابہ میں اس حملے سے جو درے کے راستے سے ہو گیا تھا کچھ بددلی سی پھیلی تھی, انتشار تھا, بدحواسی تھی. وہ جو نظم و نسق ہوتا ہے جنگ کا وہ تھوڑا شیٹر ڈسٹرب ہوا تھا کہ یہ افواہ پھیل گئی کہ محمد الرسول اللہ معاذ اللہ قتل کر دیے گئے. اللہ کی قسم اس خبر نے ایسی مقناطیسی تاثیر, ایسی ایٹمی تاثیر کہ جس کے کان میں پڑی وہ پلٹ گیا, کہتا موتو علی ما مات رسول اللہ. جس دعوت پر محمد الرسول اللہ قتل ہو گئے اب بھاگ کے نہیں جانا, سب اسی پر قتل ہو جاؤ. تاریخ پڑھ کے دیکھو, ڈگمگاتے قدموں کو سنبھالا کس نے دیا؟ اللہ کی قسم وہ جو افواہ پھیلی تھی کہ رسول اللہ معاذ اللہ قتل ہو گئے, اس افواہ نے صحابہ کے دل میں اتنا بڑا رول, اتنی بڑی انقلابی تاثیر پیدا کر دی کہ بھاگتے ڈولتے قدم پلٹ پڑے, کہتے اب جینا کیا, اب بچنا کیا, منہ تو سب کٹ جاؤ. علی ما مات رسول اللہ, جس پر ہمارا دوست, ہمارا پیار, ہمارا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم قربان ہو گیا, بس اس پر کٹ جاؤ. اس نے بچایا, اس وقت حوصلہ اس نے دیا. اس جذبے نے شکست دی جو لڑنے اور کٹ مرنے کے لیے پلٹے. ہمارے دعوے کتنے کھوکھلے ہوتے ہیں, اللہ کی قسم. انگریز بے ایمان کے سامنے ان کے کالے قانونوں کی عملداری کے اندر ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ ہمارے جج انکار کر دیں کہ نہیں یہ فیصلے ہماری حیثیت و استعداد سے باہر کے ہیں. اس میں اسلام کے علماء, مسلمان ملکوں کے اعلیٰ ترین بینچ, کتاب و سنت کے فاضل, سعودی عرب اور مصر سے اونچے چوٹی کے حرمین و حجاز کے لوگ, اور وہ بھی سیاسی نہیں, دینی. یہ ہی شی اٹ دے انگریزی کی ٹکر مارنے والے نہیں. اللہ کی زبان قیامت کے دن عربی, محمد پاک کی زبان عربی, قرآن کی زبان عربی, بے لسان عربی مبین. وہ عالم لاؤ جو براہ راست اللہ کے کلام کو سمجھے اور کچھ انالیسز اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھے.
یاد رکھو ہمارا مقصد انتشار پھیلانا نہیں، پر اللہ کی قسم ہم صاف کہتے ہیں کہ اندھے بن کے انگریز کی پوجا کر کے یہ ڈیموکریسی کی ڈمی کا ڈھول بجا کر ہم اپنے ملکوں میں نہ امن لا سکیں گے، نہ استقرار لا سکیں گے، نہ اپنے ملکوں سے ڈینگی بخار بھگا سکیں گے، نہ اللہ رب العزت کے کوئی عذاب ٹال سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ موضوع لمبا ہو جائے گا، ہم بات ختم کرتے ہیں، پر اللہ کی قسم ہمارے وزیروں شزیروں صدروں شدروں کو یہ جملہ بولتے وقت کتنی شرم آتی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے، رسول اللہ کی اطاعت کرے۔ پر یاد رکھنا اللہ کی قسم میری بات، جو اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرے گا، قسم باللہ آتے دنوں میں دنیا اس کی اطاعت نہیں کرے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ میرے عزیز بھائیوں اور ساتھیوں، یہ بات یاد رکھو، عام دنیا کی مثال ہے کہ جو بیٹے اپنے باپ کی اطاعت نہیں کرتے ہوتے، اللہ کی قسم ہم نے ان کو دیکھا، وہ اپنی زندگی میں جب بڑے ہو کے ہاؤس ہولڈر ہاؤس کیپر بنتے ہیں ہمیشہ روتے رہتے ہیں، نہ بیٹا میری مانتا ہے، نہ بہو میری مانتی ہے، نہ گھر میں کوئی میری سنتا ہے، مولوی جی دسو میں کتے جا کے مرا۔ ایک عام مثال میں بتلاتا ہوں، آپ کو پتا ہے نا، جب اور کوئی سہارا نہیں ہوتا پھر مولوی کے پاس آ کے کہتے مولوی جی میری گھر وچ کوئی نہیں مندا، اللہ ذرا ٹٹول لو نا کہ اچھا تو گھر میں اپنے باپ کی مانتا تھا۔ یہ تو ٹٹ فار ٹیٹ ہے۔ اللہ کی قسم جو حکمران اللہ کی نہیں مانتے، کیا انتظامیہ کے نوکر ایڈمنسٹریشن کے تنخواہ دار ان کی مانیں گے؟ جو حکمران اللہ کے رسول کی نہیں مانتا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی رعایا اس کی مانے گی؟ اور نافرمان کو فرمانبرداری صلے میں نہیں ملا کرتی۔ اللہ کی قسم میرے بھائیوں، مجھ عاجز کی یہ بات گرا باندھ لو، نافرمان کو فرمانبرداری صلہ نہیں ملتا۔ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ میں آپ کا وقت لے گیا، اللہ کہتا ہے جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور رسول اللہ کی اطاعت کرے گا، من یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ، اور اللہ سے ڈرے گا، ویتقہ، اور بچ کے چلے گا، اولئک ھم الفائزون۔ کامیاب ملک، کامیاب حکومت وہ ہو۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔